سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی زبان ہو جسے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کر لیں، اس زبان میں استعمال ہونے والے زیادہ سے زیادہ کلمات کو یاد کر لیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، یا کوئی بھی زبان ہو جسے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ آپ اس زبان کے الفاظ یاد کر لیں، اس زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں یاد کر لیں۔ سب سے پہلے جو کلمات زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قواعد پڑھیں، اس کے بعد گرامر پڑھیں۔ سب سے پہلے الفاظ یاد کریں، کلمات یاد کریں، اس کے بعد گرامر اور قواعد پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کو الفاظ یاد نہیں ہوں گے، آپ قواعد پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے، تو ان کا اجرا کہاں کریں گے؟ ان کو استعمال کہاں کریں گے؟ الفاظ یاد ہوں گے تبھی تو قواعد کا اجرا کریں گے، تبھی تو ان قواعد کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے الفاظ کا یاد ہونا ضروری ہے، اور پھر قواعد میں بھی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جسے پہلے پڑھنا چاہیے اسے بعد میں پڑھیں، جسے بعد میں پڑھنا چاہیے اسے پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح عربی میں ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے تو کلمات یاد کریں گے، اس کے بعد پھر علم صرف حاصل کریں گے، علم صرف پڑھیں گے، اس کے بعد علم نحو کا مقام ہے، اس کے بعد بلاغت وغیرہ کا، ٹھیک ہے؟ خیر، تو کیونکہ ہمارا تعلق مدارس سے ہے، اور عام طور پر مدارس کے طلباء جو ہیں عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کر لیں۔ وہ مدارس میں عربی کتاب پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن باقاعدہ عربی مفردات یاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے وہ عربی سمجھ نہیں پاتے، عربی میں گفتگو نہیں کر پاتے۔ خیر، تو عربی مفردات کے لیے ہم ماہر رضویات علامہ حنیف رضوی صاحب کی کتاب واحد و جمع پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کثیر عربی مفردات مذکور ہیں، اور ساتھ میں معنی اور جمع بھی مذکور ہیں۔ ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی بھی ذکر کر دیا گیا ہے، نیز اس کی جمع کیا آتی ہے، کس وزن پر آتی ہے، اسے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر اسے آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عربی سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم کلمات پڑھیں گے یہ فعالون کے وزن پر ہیں، اور ان کی جمع فعلانون کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ثورن، ثورن کا معنی ہے بیل، اس کی جمع ہے فیرانن، ٹھیک ہے؟ فعلانن کے وزن پر فیرانن، یعنی اس میں نون جو ہے زائد ہے۔ فعلن، اس کی جمع ہے فعلانن، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، ثورن بیل، جمع فیرانن، جارن پڑوسی، جمع جیرانن، نارن آگ، جمع نیرانن، نارن آگ، جمع نیرانن، فأرن چوہا، جمع فیرانن، خالن بجلی، جمع خیلانن۔ اب دیکھیے، اب جو ہم کلمات پڑھیں گے یہ فعلن کے وزن پر ہیں، اور ان کی جمع افعلن کے وزن پر ہے۔ جیسے جسرن یعنی پل، جمع اجسرن، جسرن پل، جمع اجسرن، سبتن سنیچر، جمع اسبتن، سبتن سنیچر، جمع اسبتن۔ اب دیکھیے، اب جو ہم کلمات پڑھیں گے یہ فعلن کے وزن پر ہیں، اور ان کی جمع فعولن کے وزن پر آتی ہیں۔ اتنن، فعلن کے وزن پر اتبن،
یعنی بے آستین والی قمیص، وہ قمیص جس کی آستین نہ ہو، اسے اتبن کہتے ہیں۔ اتبن بے آستین والی قمیص، جمع اتوبن۔ اسنن رسی کی لڑی، جمع اسونن۔ بدحن وسیع زمین، جمع بدوحن۔ بدحن وسیع زمین، جمع بدوحن۔ بینن گوشہ، جمع بیونن۔ بینن گوشہ، جمع بیونن۔ جذرن جڑ، جمع جذورن۔ جذرن جڑ، جمع جذورن۔ جذع درخت کا تنا، جمع جذوع۔ جذع درخت کا تنا، جمع جذوع۔ جذل ٹھنٹ، جمع جذول۔ جذل ٹھنٹ، جمع جذول۔ جذم جڑ، جمع جذوم۔ جذم جڑ، جمع جذوم۔ جرشن رات کا ایک حصہ، جمع جروشن۔ جرشن رات کا ایک حصہ، جمع جروشن۔ جرمن جسم، جمع جرومن۔ جرمن جسم، جمع جرومن۔ جسرن پل، جمع جسورن۔ جسرن پل، جمع جسورن۔ جسمن بدن، جمع جسومن۔ جسمن بدن، جمع جسومن۔ جسمن کی جمع اجسام بھی آتی ہے۔ جسمن بدن، جمع جسومن۔ جیدن گردن، جمع جیودن۔ جیدن گردن، جمع جیودن۔ حبل چالاک، جمع حبول۔ حبل چالاک، جمع حبول۔ حبن بندر، جمع حبون۔ یہاں پہ غلطی سے ہا کے نیچے نقطہ لگ گیا تو جیم نظر آ رہا ہے، جیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حبن بندر، جمع حبون۔ حجر عقل، جمع حجور۔ حجر عقل، جمع حجور۔ اس کے بعد ہے ہدجن بوجھ، جمع حدوجن۔ ہدجن بوجھ، جمع حدوجن۔ حقدن کینہ، جمع حقودن۔ حقدن کینہ، جمع حقودن۔ حقفن دراز، جمع حقوفن۔ حقفن دراز، جمع حقوفن۔ خدشن فراش، جمع خدوشن۔ خدشن فراش، جمع خدوشن۔ خرسن مٹکا، جمع خروسن۔ خرسن مٹکا، جمع خروسن۔ دیکن مرغ، جمع دیوکن۔ دیکن مرغ، جمع دیوکن۔ رفدن بڑا پیالہ، جمع رفودن۔ رفدن بڑا پیالہ، جمع رفودن۔ ریعن بلند ٹیلا، جمع ریوعن۔ ریعن بلند ٹیلا، جمع ریوعن۔ ریفن سبزہ زار، جمع ریوفن۔ ریفن سبزہ زار، جمع ریوفن۔ زبرن کتاب، جمع زبورن۔ زبرن کتاب، جمع زبورن۔ زربن باڑا، جمع زروبن۔ زربن باڑا، جمع زروبن۔ سجنن قید خانہ، جمع سجونن۔ سجنن قید خانہ، جمع سجونن۔ سدرن بیری کا درخت، جمع صدورن۔ سدرن بیری کا درخت، جمع صدورن۔ سکرن دریا کا بند، جمع سکورن۔ سکرن دریا کا بند، جمع سکورن۔ سلکن لڑی، جمع سلوکن۔ سلکن لڑی، جمع سلوکن۔ سنحن اصل، جمع سنوحن۔ سنحن اصل، جمع سنوحن۔ شترن پہاڑ کا کنارہ، جمع شتورن۔ شترن پہاڑ کا کنارہ، جمع شتورن۔ شصن مشتاق چور، جمع شصوصن۔ شصن مشتاق چور، جمع شصوصن۔ صفن زیادتی، جمع صفوفن۔ صفن زیادتی، جمع صفوفن۔ ضرعن رسی کی لٹ، جمع ضروع۔
ضرع رسی کی لٹ جمع ضروع، ضلع پسلی جمع ضلوع، ضلع پسلی جمع ضلوع، طبع مشکیزہ جمع طبوع، طبع مشکیزہ جمع طبوع، ترس صحیفہ جمع تروس، ترس صحیفہ جمع تروس، زلف پھٹے ہوئے کھور جمع زلوف، زلف پھٹے ہوئے کھور جمع زلوف، عذق انگور کا گچھا جمع عذوق، زال کے ساتھ، عذق انگور کا گچھا جمع عذوق، عرق ہر چیز کی اصل جمع عروق، عرق ہر چیز کی اصل جمع عروق، عطر خوشبو جمع عطور، عطر خوشبو جمع عطور، عطر کا معنی ہوتا ہے مطلق خوشبو، کوئی بھی خوشبو ہو، ٹھیک ہے۔ عطف بغل جمع عطوف، عطف بغل جمع عطوف، عقد ہار جمع عقود، عقد ہار جمع عقود، اکم گھڑی جمع اکوم، اکم گھڑی جمع اکوم، علج گدھا جمع علوج، علج گدھا جمع علوج، علم حقیقت شے کا ادراک یعنی شے کی حقیقت کا جاننا جمع علوم، علم حقیقت شے کا ادراک جمع علوم، غرش ایک سکہ جو 2 آنا کے مساوی ہوتا ہے جمع غروش، ایک سکہ ہے جو 2 آنے کے برابر ہوتا ہے اسے غرشن کہتے ہیں، غرشن ایک سکہ جو 2 آنے کے مساوی ہوتا ہے جمع غروشن، غمد تلوار کی نیام جمع غمود، غمد تلوار کی نیام جمع غمود، فقع سانپ کی چھتری جمع فقوع، فقع سانپ کی چھتری جمع فقوع، فند بڑا پیالہ جمع فنود، فند بڑا پیالہ جمع فنود، قرف درخت کی چھال جمع قروف، قرف درخت کی چھال جمع قروف، فشر چھلکا جمع فشور، فشر چھلکا جمع فشور، قطف توڑا ہوا پھل جمع قطوف، قطف توڑا ہوا پھل جمع قطوف، قنس سر کا بالائی حصہ جمع قنوس، قنس سر کا بالائی حصہ جمع قنوس، لبد بال یا اون تہ بتہ جمع لبود، بال یا اون تہ بتہ جو ہوتا ہے اسے لبدن کہتے ہیں، لبدن بال یا اون تہ بتہ جمع لبود، لسب وادی میں تنگ جگہ جمع لسوب، لسب وادی میں تنگ جگہ جمع لسوب، لحم عمر رسیدہ جمع لحوم، لحم عمر رسیدہ جمع لحوم، مسح ٹاٹ جمع مسوح، مسح ٹاٹ جمع مسوح، ملت غیر معروف النسب یعنی جس کا نسب معروف نہ ہو، ملت غیر معروف النسب جمع ملوت، ملت غیر معروف النسب جمع ملوت، نزل جمع شدہ جمع نزول، نزل جمع شدہ جس کو جمع کیا گیا ہو اسے نزل کہتے ہیں، نزل جمع شدہ جمع نزول، نسع ہاتھ کا جوڑ جمع نسوع، نسع ہاتھ کا جوڑ جمع نسوع، نکل مضبوط بیڑی جمع نکول، نکل مضبوط بیڑی جمع نکول۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یاد کرنے کا ایک طریقہ سننا بھی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بار بار سنیں گے تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی، اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو اس ویڈیو میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے، ان کی جمع بھی یاد ہو جائے گی،
اور اگر آپ ان کا استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی عربی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.